أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 212 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، جو اس کی ناقدری کی سزا۔ یہ ہے اس رکوع کا مرکزی مضمون۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں جنت کا ٹائٹل دیا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسلمان کے ہاں نہیں پیدا ہوا، اور وہ جنت کا ٹائٹل مسلمان کو بچانا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص عیسائی کے گھر پیدا ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کو دوہری جنت، لیکن اس کی دنیا کیسی ہوگی؟ نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کی بہن بھائی، نہ عزیز و اقارب، نہ اس کی بیوی بچے۔ اس کی تو یہ دنیا دوزخ بن گئی۔ اور اگر وہ مسلمان بھی ہوا تو مسلمانوں نے اس کو نہیں قبول کرنا، لیکن اس کو دوہری جنت، ایک پچھلے نبی کے اوپر ایمان لانے کی اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی۔ لیکن اس کی دنیا کیسی اجیرن ہو گئی، مطلب دنیا اس کی دوزخ بن گئی۔ اور جو شخص مسلمان کے گھر پیدا ہوا وہ تو پہلے سے ہی عیش کر رہا ہے، اس کو جنت کا ٹائٹل دیا، اس نے اپنا ٹائٹل بچانا ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی باکسنگ کا ٹائٹل ہو اور اس نے اپنا ٹائٹل بچانا ہو، تو پھر مقابلے کے لیے کیا کچھ نہیں وہ کرے گا، اسے نہیں پتا کہ میرے منہ پر گھوسے پڑیں گے۔ تو مسلمان نے اپنے جنت کو، ایک ٹائٹل کو بچانا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور پھر قرآن مجید جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی، تو اس نعمت کی ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس نعمت کی ناشکری پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ تم جزوی نیکی پر عمل کرتے ہو اور پورے دین سے تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ مطالبہ تھا، اور پہلے پارے میں جو بات کہی جا رہی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اس کی آخر وجہ بیان ہوئی، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے۔ اور یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ بقرہ کی، وہاں متصلاً یہ بات کہہ دی کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہی ایک خاص وجہ بنی کہ دنیا طلبی، دنیا میں اپنا سٹیٹس، دنیا میں معیار زندگی، اس کے لیے جو انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی وجہ سے آدمی نے اپنے اصل دین کو چھوڑ رکھا ہے اور اس نعمت کو بدل دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ قرآن مجید کی تحریف ایک معنی میں نہیں ہوتی، اسے نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، نہ دوسروں تک پہنچانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اسی زمرے میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کے کام کاج کیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سے دنیا سکھائی،
اور آج ہم دنیا سے دین اسلام پڑھ لیں، ہماری دنیا کیسی سجی ہے، یہاں سے روٹی ملنی ہوتی ہے، پیسے ملنے ہوتے ہیں، تنخواہ ملنی ہوتی ہے، کیسے وقت کی پابندی اور جی حضوری چل رہی ہوتی ہے، وہاں تو ایک منٹ باس کا کہا نہیں رد کیا جا سکتا۔ یہ دنیا ہے، اور کیسی سجی ہر شخص کی دنیا، اس کا معیار زندگی، یہی بات اس آیت میں بیان کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، مزین کی گئی ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی تو کافروں کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو نہ دیتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور پوچھا صحابہ سے، کوئی شخص یہاں کھڑا رہنا پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، یہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں سے نکلو۔ ان فی الدنیا غریب او عابری سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ایک مفلسی کی زندگی ہو، عابری سے ایک مسافر کی طرح۔ مسافر کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کہیں وہ کھڑا ہو جائے، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ایک بکری کا بچہ، مرا ہوا بکری کا بچہ صحابہ سے عرض کی کہ کیا تم اس کو لینا پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں دل لگانا یہ عارضی بات ہے، دنیا کی چیز تو عارضی چیز ہے، یہاں ہر ایک نے جو بھی کیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا ورسز ٹو دین، دنیا بھی رہے گی، دین بھی رہے گا، لیکن اس رکوع میں خاص طور پر اس نعمت کی ناشکری جو ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف دنیا کی غرض سے ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کے کام کاج ختم ہی نہیں ہوتے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، آدمی بس پوچھ ڈال دیتا ہے نماز کے احکامات کو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ میری طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ پکار ہے اس کی۔ تو اس آیت میں خاص طور پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، یہ دنیاوی زندگی جلدی ملنے والی زندگی مرکب توصیفی ہے، کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، خوشنما بری بری دکھائی گئی ہے، خوشنما کی گئی ہے، واقعی خوشنما ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ مفلس ہوتے ہیں، حلال کھانے والے، بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تو چولہا تو ٹھنڈا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن فاقے کاٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو دنیا میں بسنے والا جس حال میں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی تھی کہ وہ جو امیر ہے، کبیر انسان ہیں، وہ تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں ایمان والے، جو مفلس لوگ ہیں۔ ہر نبی کے دور میں اسی طرح رہا کہ انبیاء کی پکار پر جو غریب لوگ ان کے پاس آتے، وہ ان کے ارد گرد ہوتے، تو کھاتے پیتے لوگ ہوتے، وہ ان کے پاس آتے نہیں، لو جی حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں، ہود دیکھیں، صالح دیکھیں، ان کا قوموں کا یہ کہنا تھا کہ یہ غریب لوگ جو ہے ان کو اسے ایک طرف کریں اور ہم آئیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کو دعوت دے رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ کہ وہ نابینا ہے اور آپ نے اس سے تھوڑی سی روگردانی کی ہے، تو تنبیہ آ گئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جو قیامت کے نزدیک دین اسلام جو ہے وہ ہوگا بھی غریبوں میں، تو یہ بات یہاں کہی جا رہی تھی، والذین اتقوا فوقہم، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کا خوف دل میں رہا، فوقہم یوم القیامت، قیامت کے دن وہ ایک درجہ اوپر بیٹھے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اوپر والے درجوں میں بیٹھے ہوں گے، بالائے کمروں میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ نیچے دوزخ میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ روزی تو اللہ کے پاس ہے، جتنی اس نے لکھی ہے اتنی ملنی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہو اور وہ نہ ملے، اس وقت تک آدمی سو نہیں سکتا۔ روزی تو جو ہے، لیکن آدمی اس روزی کے پیچھے کیسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے کمانی ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بیوی بچوں کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ آدمی کو 24 گھنٹے اسی میں لگا رہتا ہے، سوچ بھی اسی کی، پلاننگ بھی اسی کی، بھاگ دوڑ بھی اسی کی طرف۔ روزی تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ روزی اگر جس کو مل گئی ہے، اگر وہ روزی کی بنیاد پر انسان کی توقیر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، تو یہ رویہ انسان کا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔